بھائی اور دوستو، مسلمان کے درمیان اگر کوئی چیز فیصل ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر مسلمان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے تو گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہر کسی نے اپنی دیوار کو اسلام کی دیوار سے اونچی کیا، اپنے بزرگ کو دوسرے کے بزرگ سے اونچا کیا، تو اختلافات حل ہونے والے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلو اور مبالغے نے جن غلط عقائد کو جنم دیا، انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا بھی ہے۔ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے واضح نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو غیب کا علم نہیں دیا۔ علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کی بات جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ سمندر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، پہاڑ کے اوپر اڑنے والا ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، مچھلی جو سمندر کے تہ میں چلتی ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ غیب کا علم اللہ نے جتنا اپنے محبوب بندوں میں سے کسی کو دے دیا وحی کے ذریعہ، وہی علم دوسروں کے پاس ہے، ورنہ غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص کہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں وہ کذاب ہے، جھوٹا شخص ہے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ایک جگہ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کے اندر، اپنے صحابہ کو یہ بات بتا دیجئے، بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ اعلان کر دیجئے لا أقول لكم عندي خزائن اللہ، میں تم سے اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس خزانے کی کنجی ہے، ولا أعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی بات جانتا ہوں، کل کیا ہونے والا ہے، کس کی قسمت میں کیا ہے، کس کے لیے بھلائی ہے، کس کے برائی ہے، کون کہاں مرے گا، کس کی وفات کب ہوگی، سامنے بیٹھا ہے انسان، اس پر موت کب طاری ہو جائے گی، کوئی نہیں جانتا۔ نہ نبی جانتے ہیں، نہ رسول جانتے ہیں، نہ اللہ کے برگزیدہ بندے جانتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ ان آیات سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم نہیں دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری شادی ہوئی تھی، شادی کی صبح میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کچھ بچیاں دف بجا کر کے گا رہی تھیں، اور گانے میں وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو غیب کی بات جانتے ہیں، جو کل کی بات جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اما ھذا فلا تقولوا، کہ یہ بات رہی بات غیب کی کہ میں غیب جانتا ہوں تو اس کو مت کہو، بقیہ جو گیت تم گا رہی ہو گاؤ، لیکن غیب کا دعویٰ ہمارے بارے میں کہ ہمیں غیب کا علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرما دی۔ مارکہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ دشمنان دین و اسلام نے مادر امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا جیسا الزام عائد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے 1 مہینہ تک الگ رہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے برات نازل ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو آپ صاف طور سے کہہ دیتے کہ یہ ظالم ابو بکر صدیق کی بیٹی کو، ابو بکر کے خاندان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیوی کے درمیان دوریاں اور فاصلے پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا اور آپ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں،
جنہوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ ایمان لے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوئی۔ خبر کب ہوئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ یہ ساری چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ آپ عالم ما کان و ما یکون تھے، آپ کو کل کی خبر تھی، آپ ساری باتیں جانتے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ عقیدہ سراسر قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں غیب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر کے جبریل آئے، وہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی۔ وما هو علی الغیب بضنین، اگر غیب کی تعلیم کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں تو امت مسلمہ کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیب کی تعلیمات، ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور یہ دعویٰ کرنا سراسر باطل ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلو نے جہاں غلط عقائد کو جنم دیا ہے، وہیں پر ایک غیر اسلامی عقیدہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ سارے عالم کی پیدائش کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو قرار دیا جائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک غیر اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے وجود کو سارے عالم کے وجود کا سبب قرار دیا جائے، موضوع روایت سے استدلال کر کے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا، یہ کائنات میں نہیں بناتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ عقیدہ بھی قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کی تخلیق کس مقصد کے لیے کی؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ قرآن کے خلاف جو چیز ہوگی وہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہو سکتی، اور یہ حدیث جس کو حدیث کے نام پر پیش کیا جاتا ہے، میرے بھائیو اور دوستو، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ موضوع ضعیف روایتوں کو سہارا لینا، قرآن و سنت کے واضح نصوص کو چھوڑ دینا واقعتاً ایسی بد اخلاقی ہے، بد دینی ہے، جو انسان کو کبھی کبھار ہی نہیں بلکہ اس کو اسلام سے خارج کر دینے کے مترادف ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے تعلق سے ایک غیر اسلامی عقیدہ یا چلن آج ہمارے معاشرے میں جو بڑے زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے، وہ عقیدہ ہے کہ آپ کی ولادت کی برسی منائی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھا جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عقیدہ زیب دیتا ہے کہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور ایک اپنی مجلسوں میں جو درود کے نام پر یا اسی طرح کے نام پر منعقد کی جاتی ہیں اس میں کھڑا ہو جانا اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا، میرے بھائی اور دوستو، سراسر غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے یہ سوچنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر برسی منانا، یہ عقیدہ بھی جو آج امت مسلمہ کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے، یہ عقیدہ واضح طور سے باطل عقیدہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کی شروعات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے طور پر روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنا ہے تو دین میں جو بات طے وہ کرے، لیکن اس سے آگے بڑھنا، اس سے پیچھے ہٹنا کسی بھی طریقے سے میرے بھائیو دین نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برسی منانا دین ہوتا تو یہ موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ولادت کا دن بار بار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں 23 سال تک زندہ رہے۔ 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اپنی برسی نہیں منائی، نہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اگر یہ چیز میرے بھائیو دین ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ضرور کیا ہوتا، یا اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ضرور حکم دیا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ سانپ کے زہر کو سینے کے حصانوں سے باہر نہیں آنے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں تاکہ خلل نہ آ جائے۔ ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس سلطنت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن
ان کے دور حکومت میں بھی آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی جوانی کی ہڈیاں اپنی پوری زندگی کی ہڈی